بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر الانام محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه ثم اما بعد. رفع الفعل المضارع. عجیب بات تو یہ ہے، ہم نے پہلے پڑھا نصب الفعل المضارع، اس کے بعد پڑھ رہے ہیں جزم الفعل المضارع، اس کے بعد اب ہمیں پڑھنا ہے رفع الفعل المضارع، جبکہ مضارع اصلا مرفوع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا پہلے، نہ کہ بعد میں. جس طرح جملہ فعلی انہوں نے ہمیں پہلے پڑھایا، جبکہ وہ ہونا چاہیے تھا بعد میں، پہلے ہونا چاہیے تھا اسمیہ. اسی طریقے سے المبتدا والخبر الی آخر ہی. اس کتاب میں یہ میں دیکھ رہا ہوں، اب نوٹس کر رہا ہوں. جب میں نے خود پڑھی یہ کتاب اس وقت میں نے نوٹس نہیں کی، کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا ان دنوں. میرے لیے تو نحو الوجہ کا پہلا جز نیا تھا، اسی لیے انسان نوٹس نہیں کر پایا. فعل مضارع کیوں مرفوع ہوتا ہے؟ لتجردہ عن النواصب والجوازم. کیونکہ کوئی چیز ہے نہیں جس سے ہم اس کو منصوب بنا دیتے، مجزوم بنا دیتے، اور مجرور تو فعل مضارع فعل ہوتا ہی نہیں اصلا. الامثلہ تطیر الحمامۃ، کبوتر اڑ رہا ہے. کبوتر اڑ رہا ہے ہونا چاہیے تھا کبوتر اڑ رہی ہے، کیونکہ اس پہ گولتا ہے اور تطیر بھی اسی حساب سے فیمیل ہے، فیمیل کے لیے آیا ہے. لیکن ایسا نہیں چلتا ہے. اپنے اپنی زبان کے اپنے اپنے مذکر مؤنث ہوتے ہیں. یعود المسافر، مسافر لوٹ رہا ہے. تسیر السحب، بادل چل رہے ہیں. سارا یسیر سیرن. ینزل المطر، بارش گر رہی ہے. یثور الغبار، گرد و غبار اٹھ رہا ہے. سارا یثور. یحکم القاضی، قاضی حکم کر رہا ہے. حکم کر رہا ہے یعنی ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ یقضی القاضی، وہ فیصلہ سنا رہا ہے. البحث الافعال في الامثله المتقدمه كلها افعال مضارعه واذا تاملنا اواخرها وجدناها مرفوعه فما سبب الرفع. سارے پیچھے جو ہم نے ایگزامپلس میں افعال دیکھے وہ مضارع ہیں. مرفوع کس چیز کی وجہ سے یہ لوگ ہیں؟ السبب ان هذه الافعال لم يتقدمها شيء من الادوات التي توجب نصبها او توجب جزمها ولذلك ارتفعت فخلوها من ادوات النصب وادوات الجزم هو سبب الرفع. نواصب اور جوازم کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ جس کو اس فعل مضارع کو ہم منصوب بنا دیتے یا مجزوم بنا دیتے. جب دلیل نہیں ہے تو اصلا یہ مرفوع ہی رہے گا. القاعدہ يرفع الفعل المضارع اذا لم تسبقه اداة من ادوات النصب او الجزم. فعل مضارع کو تب منصوب بنا دیا جائے گا جب نہ ہی ناصب داخل ہو نہ ہی جازم داخل. تمرین میں سے پہلی تمرین، عین الافعال المضارعة المرفوعة في الجمل الآتية وبین سبب رفعها. فعل مضارع جو مرفوع ہوگا آنے والے جملوں میں اس کو آپ کو معین کرنا ہے، محدود کرنا ہے، مطلب اسپیسیفائی کرنا ہے وہ کہاں ہے، اور یہ بھی بتانا ہے کہ وہ مرفوع کیوں ہے. بالقراتی مطلب ود یود ونو کیا ودو لو تدہنو فیدہنو. ودو ہوتا ہے احبو، ان کو پسند ہے. یود علی، علی کو پسند ہے ان یلعب بالکرۃ، کہ وہ بال کے ساتھ کھیلے. یشد الاطفال الحبل، کیا مطلب؟ بچے نے رسی کو کھینچا. بچے رسی کو باندھ رہے ہیں. کھینچنے کو آتا ہے جر یجر، سمجھتی ہیں؟
ذهبت إلى الشجرة كي يستظل بظلها. آپ بتاؤ. میں پیڑ کی طرف گیا تاکہ میں اس کا سایہ اس کا سایہ آگے میں اس کے سائے میں رہ سکوں. ٹھیک ہے. الثور يحرث الارض، بیل زمین کو کاٹ رہا ہے. يحرث يفعل فعل مضارع مرفوع ظاہرا بالضمۃ لتجرده عن العوامل، کوئی عامل ہے نہیں تو لہذا یہ مرفوع ہے. الکلب يحرث المنازل والمزارع، جو کتا ہے وہ گھروں کی بھی حفاظت کر رہا ہے، منازل اور مزارع، مزرعۃ کی جمع ہے. مزرعہ کہتے ہیں کھیت کو جہاں کچھ اگائیں گے. زرع یزرع، ما تزرع تجنی، ایز یو بو سوشل یو ریپ، جو آپ بو گے وہی کاٹو گے. اچھا چھٹا جملہ ہے علیک ان تسمع النصیحۃ. یہ علیک کیا ہے؟ حکم اچھی میں نے کوری تحت انکار. اصل میں وہ آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے، اللہ عالم. آپ نے شاید آج میں پڑھا ہو، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا تھا. آگے ایک چیز آئے گی، اس میں آئے گی وہ انشاءاللہ، اس میں وہ ضرور ہوگی. وہ کہتے ہیں اسم فعل الامر. یہ اسم ہے لیکن اسم فعل الامر، فعل امر کے لیے ایک اسم وضع کیا گیا ہے. فعل امر ورنہ فعل ہے، وہ اسم کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں آگے. الفیہ میں بھی اس کا یہ ہے، تو یہاں پر بھی اس کا بیان ہے. علیک بمعنی یجب علیک. ہم کہیں گے الیک الخبر. مثلا میں اگر نیوز رپورٹر ہوں عربک تو میں کہوں گا ایھا المشاہدون الیکم الخبر، آپ کی طرف. اب نیوز کیا مطلب آپ کی طرف؟ یعنی خذوا الخبر، آپ اخبار کو لے لیجئے، نیوز کو لے لیجئے، میں پیش کر رہا ہوں، لیجیے. وہ ہے الیک، یہ ہے علیک. یعنی جیسے یہ کہہ رہا ہے یجب علیک، وہ جیسے محذوف ہے اس میں. یجب علیک، آپ پر واجب ہے، آپ پر لازم ہے. ان تسمع النصیحہ، آپ نصیحت کو سنیں. سنیں بمعنی اس پر غور کریں، اس کو ایکنالج کریں، اس پر عمل کریں. لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. احب الولد الذي يحرص على نظافة ثيابه، مطلب میں ایسے لڑکے سے محبت کرتا ہوں جو اپنے کپڑوں کو صاف رکھنے پر حریص ہے. احب، یہ تھا اصل میں احبب، افعل. حب کا استعمال نہیں ہوا ہے، حب یحب نہیں استعمال نہیں ہوا ہے. وہاں احب یحب ہی باب افعال ہی استعمال ہوا ہے. اس میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا فلح یا فلیح استعمال نہیں ہوا ہے. وہ بہت ہی زیادہ نادر ہے اگر وہ کہیں پر استعمال ہوا، لیکن افلح یفلح ہوا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. الاکل الکثیر یفسد المعدة، اصل میں ہے معیدہ، اشمعنی کثیر المعدہ. اور دیکھیں آپ دیگر زبان میں کتنی تحریف ہوتی ہے. پھر میاد تو معیدتن، اس میں آسمان زمین فرق ہے، کتنی چینجز ہو گئی ہیں اس میں. زیادہ کھانا معدے کو خراب کر دیتا ہے. تبھی آپ دیکھتے ہیں سلف صالحین میں، ہمارے ہاں یہ ہے برونٹھ ٲسۍ وَنان سَتہِ سِنۍ کھیوٚن، اٹ واز اے لگژری. یہ اوس یِوان اکھ ماننہٕ کہ جو 7 سالن کھائے گا، یُس سَتہِ سِنۍ کھیٚیہِ وہ یہ تو ایلیٹ کلاس میں ہے. لیکن آج کہتے ہیں سَتہِ سِنۍ اوس تو وۄنۍ کھیوٚو نِبھو. وۄنۍ کیٛاہ تھایہِ ہا یاد، وۄنۍ اوس دوسٕے تہٕ مےٚ دوٚپ وۄنۍ تھاوَس عزتھٕے، وۄنۍ گوسَس تَتہِ ٲسۍ 7 سِنۍ. اور مجھے لگتا ہے واللہ عالم، میں پرسوں ایک دوست کی شادی میں گیا، وہاں ہمارے اساتذہ بھی تھے، تو وہاں یہی 7-8 سالن تھے، 7-10 ییٖتی سِنۍ ٲسۍ تَتہِ. میں ان سے کہہ رہا تھا اس دوران ہی کہ یہ اعتدال ہے اس وقت، ورنہ پہلے تو مثالیں دیتے تھے. اور ہم لگے صرف کھانے میں سے. بہت سارے اشخاص آپ دیکھو گے، رات کتہِ اوسُکھ، میں فلاں ریسٹورنٹ پہ تھا، آز کتہِ چھُکھ، آز چھُ گژھُن خیام تُج کَنہِ.
پگہ کیا پلان؟ پگہ کو گژھُن پہلگام، صرف سیر و تفریح کے ساتھ، صرف کھانے کے ساتھ لگے ہیں، ایک ڈش، دوسری ریسیپی، تیسرے کوک، فورتھ آفر، ہے نا؟ ان سب چیزوں کے ساتھ لگ جانا اور اصل مقصد بھول جانا، وہ انتہائی ایک انسان کے لیے معیب ہے، بالخصوص جو مسلمان ہوگا، جس کے لیے ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ الاکل الکثیر یفسد المعدہ، اس سے پہلے کہ یہ معدہ خراب کرے، انسان کو خود شعور ہوتا ہے زیادہ کھا لیا، اتنا نہیں کھانا تھا، اٹھ نہیں پا رہا ہوں میں اب، اسی لیے انسان پھر عبادات نہیں کر سکتا، علم حاصل نہیں کر سکتا، اس میں وہ رکاوٹ تھوڑا بنتا ہے۔ تسقط اوراق الاشجار فی الخریف، پیڑ کے پتے گرتے ہیں کب؟ موسم خزاں میں۔ ہاں، یہ شاعر لوگ بہت استعمال کرتے ہیں، موسم خزاں، بہار وغیرہ۔ یستفید الانسان من قراءۃ الکتب، یستفید الانسان من قراءۃ الکتب، انسان کتابوں کا مطالعہ کر کے، کتابوں کو پڑھ کر فائدہ حاصل کرتا ہے۔ دیکھو اس نے بھی جملہ یہ نہیں بنایا کہ بقراءۃ الکتب یصیر الانسان عالما، پھر نہیں کہا کہ کتابیں پڑھ کر کوئی عالم بنتا ہے، نحو آپ کو یہ سکھا رہے ہیں۔ ہاں جی، تمرین ثانی، اتمم الجمل الآتیۃ بوضع فعل مضارع مرفوع فی الامکنۃ الخالیہ، فی لفظ میں فعل مضارع مرفوع لاؤ۔ الفلاح ڈیش القطنا، یحسد بالکل صاد سے، لیکن نہ کہ سین سے، فسیقولون بل تحسدوننا، یہ وہ حسد نہیں ہے۔ اچھا، پہلے تو اس کا ترجمہ کرتے، اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ کسان کاٹن کو کاٹ رہا ہے، اس کے لیے کوئی اچھا لفظ بھی تھا، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں وہ۔ القط ڈیش الفارۃ یاکل، القط یصید، وہ اس سے بہتر ہے لفظ کہنا۔ القط یصید الفارۃ، بلا چوہیا کا شکار کر رہا ہے۔ الحلاق ڈیش الشعر یحلق الشعر یقص الشعر محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ پھر جب آپ اپنے صفا مروہ سعی کی، اس کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ یا تو حلق، پورے بال کاٹ دو، ورنہ قص، یعنی باز کاٹ دو، ہاں چھوٹے کرو بال۔ الحلاق یقص الشعر، جو نائی ہے وہ نائی بالوں کو کم کر رہا ہے۔ التاجر ڈیش البنہ، یہ بھی ہو، مرچنٹ، تاجر کافی کو بیچ رہا ہے۔ اچھا، المرأۃ ڈیش الجرۃ، ہاں لیکن ایک چیز تو انہوں نے لکھی اچھی بات، انہوں نے یعنی میں نے بیکڈ آف کلے، یہ بنا ہوتا ہے وہی مٹی سے، ہاں یہ سنا سا کہاں دور میٹیریل کے۔ المرأۃ، ہاں، تحمل الجرۃ، جو خاتون ہے وہ ہاں مٹکے کو اٹھا رہی ہے، بالکل۔ العوض، اس کو آپ لکھ سکتے ہو سوین، ہاں سوین سمجھ لو آپ، ایک ڈک جس طرح ہوتا ہے ڈک، ہاں وہ کیا کر رہا ہے؟ یسبح فی النہر، وہ نہر میں تیر رہا ہے، سوئم کر رہا ہے۔ البستانی ڈیش الشجرہ یسقی الشجرہ یروی الشجرہ، وہ پیڑ کو سیراب کر رہا ہے، پانی دے رہا ہے۔ الولد ڈیش المصباح یوقد المصباح، جو لڑکا ہے وہ کیا؟ چراغ کو جلا رہا ہے۔ الخادم ڈیش المائدۃ، الخادم ینظم المائدۃ، خادم سرونٹ، نوکر جو ہے دسترخوان کو بچھا رہا ہے یا اس کو مطلب ٹھیک کر رہا ہے۔ السلام علیکم۔ البنت ڈیش الوردۃ تشم الوردۃ، تشم الوردۃ،
جو لڑکی ہے وہ گلاب کو سونگ رہی ہے. تیسری تمرین کم ان خمسہ جمل تبتدئ، باقی بنا ہوتے میں بنا تیم کم ان خمسہ جمل تبتدئ كل واحدة منها بفعل مضارع مرفوع. کتنے جملے لانے ہیں؟ 5 جملے فعل مضارع مرفوع ہونا چاہیے اس میں. کم ان خمسہ جمل یتوسط، اس میں پہلے ہونے چاہیے تھے، اس میں بیچ میں ہونے چاہیے فعل مضارع مرفوع 5. اچھا چوتھی تمرین عین الافعال المضارعة المرفوعة والمنصوبة والمجزومة في العبارة الآتية. ہاں عبارت شروع ہو گئی یہاں سے. کہتے ہیں یحرث الفلاح ارضه قبل زرعها كي لا تتشقق، کہ کسان جو ہے زمین کو یا اس کی زمین کو، ارضه اس کی زمین کو کاٹتا ہے اس سے پہلے کہ وہ اس میں کچھ بوئے. كي لا تتشقق، تاکہ وہ پھٹے نہ، زمین نہ پھٹے. وَلِكَيْ يَدْخُلَ الْمَاءُ وَالْهَوَاءُ فِي بَاطِنِهَا، تاکہ ماء پانی ہوا بھی ایئر بھی اندر داخل ہو، فی باطنها اس کے اندر. وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر وہ ایسا نہ کرے، فَإِنَّ الْمَاءَ يَقِفُ عَلَى سَطْحِهَا وَيَمُرُّ الْهَوَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُذَ إِلَى أَعْمَاقِهَا، اگر وہ ایسا نہ کرے تو بے شک جو پانی ہے وہ اس کی سطح پر ہی رہ جائے گا، وہیں ٹھہر جائے گا، اور جو ہوا ہے وہ اس پہ اس کے اندر داخل ہونے کے بجائے، اس کی گہرائی میں داخل ہونے کے بجائے یمر، وہ ایسے ہی گزر جائے گی. وَبِذَلِكَ تَقِلُّ غِلَّتُهَا، اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ ہوتا ہے، ہوا گزر رہی ہے، پانی نہیں پہنچا، تَقِلُّ غِلَّتُهَا، پھر جو اس زمین کی فصل ہے، پھر جو اس زمین کا کراپ ہے، پیداوار ہے، وہ پھر بہت کم ہوتی ہے. ہوتی تو بہت ہے لیکن کثرت کوئی فائدہ نہیں دیتی ہے، جبکہ کوالٹی کا اس میں کچھ کم قلیل ہوتا ہے. وَيَذْهَبُ تَعَبُ الْعَامِلِينَ فِيهَا السُّدَى، بہترین. اور جو عاملین جنہوں نے اس پر بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے، ان کی تھکاوٹ، ان کا اس پہ محنت کرنا، ان کی ساری مشقت رائے گاں چلی جاتی ہے، وہ سدا یوں ہی چلی جاتی ہے. دیکھو یہ قرآن نے اصل میں استعمال کیا ہے نا، یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کو یہ گمان ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. امام شافعی نے کہا پھر رحمۃ اللہ علیہ، لا یؤمر ولا ینہی، نہ ہی اس کو کسی چیز کا حکم دیا جائے گا، نہ ہی کسی چیز سے روکا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. لیکن عرب کہتے ہیں ہذہ ناقۃ سدی، یہ اب ایسی اونٹنی ہے جو سدا ہو چکے ہے. سدا یعنی میں نے اس کی زمام کو چھوڑ دیا، جہاں چاہے وہاں جائے، میں بیٹھا ہوں ایسے سواری اوپر. سمجھتی؟ یہ ہے سدا. اور صاد، دال، الف اور عین، صداع وہ ہوتا ہے سر درد، یہ ہے سدا. خود گئے. تمرین فی الانشاء، 5ویں تمرین. کم خمسہ جمل موضوعها الشمس وفی کل واحدۃ منها مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع ہونا چاہیے 5 جملوں میں، اور وہ 5 جملے کس ٹائٹل پہ ہونے چاہیے؟ شمس یعنی سورج کے. 5 جملے بناؤ شارع کے موضوع پر، شارع یعنی سڑک. 5 جملے اور بناؤ مطر یعنی بارش پر. بالکل. تمرین فی الاعراب، ایکسرسائز کے بارے میں، اعراب کے بارے میں. نموذج، ایگزامپل کیا دی ہے؟ یأکل الثعلب الدجاج، لومڑی مرغے کو کھا رہی ہے. ہاں، یأکل فعل مضارع مرفوع ظاہرا بالضمۃ، الثعلب فاعل مرفوع ظاہرا، الدجاج مفعول به منصوب. اعرب الجمل الآتیہ، با پارٹ اب آپ کو کرنا ہے. ینام الطفل، یحرس الخفیر یعنی الحارس، جو واچ مین ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ منازل کی، گھروں کی حفاظت کر رہا ہے. یحرسو، یہ ثا سے نہیں ہے بلکہ سین سے ہے. ہاں، ینام الطفل بچہ سو رہا ہے. یحب الولد ان یلعب، لڑکی کو پسند ہے کہ وہ کھیلے. تو فعل مضارع میں ہم نے دیکھا معرب بھی ہے مبنی بھی ہے. معرب وہ ہے مرفوع منصوب مجزوم کی حالت میں، اور مرفوع وہ اصلاً ہوتا ہے نواسب اور جوازم جب داخل ہو تب وہ منصوب یا مجزوم بنتا ہے، اور مجرور فعل نہیں بنتا ہے. مبنی جب وہ ہوگا مبنی علی الفتح ہوگا، ورنہ مبنی علی السکون ہوگا. مبنی علی الفتح کب ہوگا؟
جب اس کے ساتھ نون توکید داخل ہوگا. لتشکرن ہے نا, لتشکرن, یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں را پہ فتحہ ہے, پھر ہم کہیں گے یہ مبنی علی الفتح ہے. مع نون التوکید فی الامثلۃ الخمسہ, 5 ان میں. اچھا, اور مبنی فعل مضارع ہوتا ہے سکون کے ساتھ بھی, مبنی علی السکون بھی بنتا ہے, لیکن کب؟ جب وہ نون نسوہ کے ساتھ آ جائے, نون نسوہ کے ساتھ مل کر آ جائے. یفعلن, صلی اللہ تعالیٰ نے کہا علی اللہ یشرکن باللہ شیئا, یفعلن یفعلن یفعلن, تو یہ سارے جو ہے اس میں جو نون ہے نون نسوہ ہے. یہ معنی اس کے ساتھ آنا ہے تو سکون اختیار کرو. سمجھا؟ وہی قاعدہ ہے خواتین کے ساتھ بھی, ان کے ساتھ سکون کے ساتھ رہو گے تو ٹھیک ہے, ان کو برداشت کرو گے تو ٹھیک ہے, ورنہ اگر اپنی چلائی تو وہ تو چمچ کے ماہر ہیں ہی, آپ کو چمچ کی طرح اپنا چیلا بنا دیں گے. وباللہ توفیق, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.